سوال تو کر لیں بھائی، اجازت لیں گے ایک بار میں ایک سوال کریں۔ نماز کے لیے مقروض وقت کون کون سے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے نمازوں کے لیے مقروض وقت کون کون سے ہیں؟ 3 وقت بہت مشہور ہیں۔ ایک صبح کا وقت جو ہوتا ہے فجر کے بعد، جو پہلی کرن سورج کی نکلتی ہے، اس کے بعد 20 منٹ تک جو ہے حکم ہے نماز نہ پڑھنے کا۔ اس کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے جب سورج عروج میں ہوتا ہے دوپہر کو، اور اس کے بعد جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو وہ وقت بھی جو ہے یعنی کہ مغرب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ بھی مغرب وقت کہلاتا ہے، مطلب عصر کے وقت ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے۔ یہ 3 وقت ہیں، ان میں سجدہ کرنے کا منائی ہے اور یہ مغرب وقت کہلاتے ہیں۔ مسجد ضرار تو صبح کے برابر میں، کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسجد ضرار ہے۔ جھگڑے کی جگہ نہیں، مسجد اقصیٰ تو یروشلم میں ہے، مسجد ضرار تو یہاں بنائی گئی تھی مسجد قباء کے برابر میں، اسی بستی میں۔ اور جب اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تو اسے مسمار کر دیا تھا، زمین دوز کر دیا، صحابہ کرام کے ساتھ جا کے اسے ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مسجد بھی تھی۔ حالانکہ مسجد کا قرآن میں مسجد ضرار کو اس کا نام انہوں نے مسجد رکھا تھا اور آفر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتے تھے وہاں پر، لیکن اللہ تو نہیں چاہتا تھا منافق اور مسلمانوں کی اصلاح کو، تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے ختم کر۔ جیسے آپ نے کہا مسجدوں کے سفر کے لیے اور اس کے لیے کچھ مزاروں کے لیے بھی منع ہے۔ ان کا سوال ہے کہ مزاروں کے لیے بھی جانا منع ہے؟ بالکل بھائی، میرے جو سرین شریف جاتے ہیں اکثر کرتے ہیں، جیسے سرین شریف یا کلیئر شریف لوگ جاتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ بھائی جب مسجدوں کے لیے منع کر دیا گیا تو مزاروں کی تو ویلیو نہیں ہے مسجدوں کے آگے۔ آپ گئے ہوئے ہیں، آپ بالکل وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، اپنے لیے دعائیں کریں، وہاں اللہ کے دوست دفن ہیں اور وہاں دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، جہاں اللہ کی برکت نازل ہوں، جہاں اللہ کے دوست دفن ہوں وہاں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اسپیشل جانا جب مسجدوں کے لیے منع کر دیا، صرف مسجد نبوی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 دوست جو ہیں وہ دفن ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو جا کے ضرور فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں حکم ہے۔ نبی نے کہا جس نے قبر میری دیکھی اس نے مجھے دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ کپڑوں کی دکان پہ ڈمی لگا لیتے ہیں اور جو کہ کیا لگانا جائز ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا۔ کپڑوں کی دکانوں پہ عورتوں کی ڈمی لگانا کیا جائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اتنے مچھر نہیں چاند ہیں، کیونکہ وہ بت نہیں ہوتے، وہ تو ڈمی ہے۔ جس طرح کہ آپ یہ سمجھو نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں گھومتے ہوئے ہوتی تھی، وہ بھی شکل کوئی ہے کیونکہ ان کی کوئی چہرہ وہرہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بہت احتیاط کرو تو ان کا اوپر سے گردن اڑا دو، باقی نیچے کا در رکھو۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے رشتہ داروں سے اپنے شوہر کے علاج کے لیے پیسے لیے، وہ پیسے علاج میں لگانے پڑے تو کیا وہ مسجد میں دینے پیسے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر کے علاج کے لیے رشتہ داروں نے پیسے دیے، ابھی علاج نہیں ہو پایا، وہ پیسے رکھے تو کیا مسجد میں دے سکتے ہیں؟ مسجد کی ضرورت میں بالکل نہیں دے سکتے بھائی۔ جن رشتہ داروں نے آپ کے گھر کے لیے دیے پیسے، اسے آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں، اپنے گھر کے خرچے میں، اپنے ہسبینڈ کی علاج میں، اپنے علاج میں خرچ کر سکتی ہیں، کیونکہ رشتہ داروں نے آپ کے لیے دیے پیسے، وہ مسجد کے لیے نہیں دیے۔ اس لیے جو جس چیز کے لیے پیسہ ملا ہو وہ اسی کے لیے۔ مجھے اپنے استاد کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ یہاں آئے، عرفان صاحب کم سے کم 25 سال پہلی بات ہوئی، 96-97 میں، وہ جہاز سے آئے، بڑی شان سے میں انہیں لینے گیا تھی، تو جب وہ میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے بات کہی کہ میں نے آپ اتنا روپیہ خرچ کر گیا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ لگ بھگ میرے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہوئے ان 10-12 دنوں میں، یہاں پہ دلی گھومنا ہے، جے پور گھومنا ہے۔ یہاں میں نے ہمارے اتنے رشتہ دار یہاں پریشان ہیں، ایک دو کے میں نے نام بھی گنوائے کیونکہ وہ میرے سگے تایا کے بیٹے ہیں، تو میرے بھی کوئی رشتہ دار ہیں ہوں گے۔ میں نے اگر آپ ٹرین سے، میں نے اپنی صلاح کے لیے ان سے پوچھا، ٹرین سے یا آپ بائی بس آ جاتے تو یہ جہاز کا خرچہ، آپ کا اتنا لمبا جو آنے جانے کا خرچہ ہے وہ سب بچ جاتا تھا۔ کیوں کہنے لگے میں 1 سال سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے پیسے دے تو میں انڈیا ہو گیا، تو اس نے 2 لاکھ روپے مجھے دیے۔ یہ میں بتا رہا 25 سال پہلی بات آپ کو، اس ٹائم پہ 2 لاکھ، آج 20 لاکھ ہو گئے، تو اللہ نے مجھے 2 لاکھ روپے بھیجے میری دعا کے بعد۔ اب میں کیسے اس میں جو ہے وہ بددیانتی کر دوں کہ میں اسے کسی اور جگہ خرچ کروں؟
जिस काम के लिए उसने मुझे दिए मैं उसी काम में करूँ। ये उन्होंने मेरी इस्लाह के लिए, तो आप जिस काम के लिए आपने पैसे आप अपने रिश्तेदारों से मांगे उन्होंने दिए, तो आप उनके साथ बदयानगी ना करें। मस्जिद में देने होंगे वो खुद देंगे। हाँ जी। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि मस्जिद कुबा पहली मस्जिद है, जबकि हुजूर इस्लाम के आखिरी पैगंबर है, तो उससे पहले जो पैगंबर है उनमें से अक्सर काबा शरीफ के आसपास ही रहे, तो हरम शरीफ पहला वो हुआ मस्जिद या मस्जिद कुबा? इनका सवाल ये है कि मस्जिद कुबा को मैं पहली मस्जिद बता रहा हूँ, जबकि सहाबा इकराम काबे के आसपास रहते थे। असल में नमाजों का हुक्म मेराज में मिला, मस्जिदों का क़याम मेराज के बाद हुआ, तो उससे पहले जो हुजूर नमाज़ें पढ़ते थे वो हुक्म नहीं था, बल्कि अपनी चाहत के मुताबिक सजदे करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे। उनके साथ हज़रत अली भी पढ़ते थे। बहुत मशहूर वाक़या है, हज़रत अली के वालिद ने जब इन्हें सजदे में देखा, एक दिन हज़रत अली को भी, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को भी, तो हज़रत अली ने सलाम भेज उनसे कहा कि अब हुजूर आप भी नमाज़ पढ़ लें, कि मैं ये काम नहीं कर सकता कि भाई मेरा सर नीचे और मेरे कुल्ले ऊपर, तो तो ईमान में नहीं थे, तो उन्होंने ये जुमला कहा। तो ये मक्के का वाक़या है। तो ये मैं इसलिए बता रहा कि मक्के में नबी नमाज पढ़ते थे लेकिन हुक्म नहीं था, तो इसलिए मस्जिद का क़याम ही कोई नहीं था। काबा एक अल्लाह का घर था लेकिन वो मस्जिद नहीं थी, उसके बाद उनसे मस्जिद हराम करार दिया गया। बाद में कोई आमिल ये कहे कि ये काम मैं शर्तिया कर दूंगा, क्या उसके पास जाना ठीक है? इनका सवाल ये है, कोई आमिल ये बात कहे कि मैं ये काम शर्तिया कर दूँगा, मान लो तुम्हें बच्चे दे दूँगा या तुम्हें कारोबार कर दूँगा तुम्हारा, या तुम्हारे जलंधर दूर कर दूँगा, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नाजायज़ है भाई। और ऐसे लोगों के पास जाने से भी रुकना चाहिए आपको, क्योंकि नाजायज़ है उनके पास जाना। नबी ने फरमाया जो काहिन के पास जाए और उसकी बात का यकीन करे, उसकी 40 दिनों की नमाज़ें ज़ाया है। एक बार फरमाया कि जो काहिन के पास जाए और उसकी बात का यकीन करे, तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मैं लेके आया, यानी कि कुरान का, शरीयत का। तो इसलिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई बुजुर्ग हैं या कोई ऐसे आपकी नज़र में पीर साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह दुआ करूँगा आपके औलाद हो जाए, जाहिर बात है। लेकिन अगर कोई यूँ कहे मैं दिलवाऊँगा, वो तो शिरक कर रहा था। हाँ जी। इस महीने सवाल है कि क़यामत के करीब काला हबशी ये काम हुआ था, खाने का पर चढ़ाई करता है, कौन से इनका सवाल यह है कि कोई काला हबशी का उसके करीब जो है वो चढ़ाई करेगा खाने काबा में, क्या ये बात सही? बिल्कुल सही। एक हदीस में रिवायत मिलती है भाई, और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है, क़यामत के करीब हुए वहाँ। सवाल है, क्या मालूम बच्चे की बस विरासत में हिस्सा होगा, उस बच्चे की वसीयत कर सकते हैं? इनका सवाल ये है कि कोई बच्चा है वो मालूम है क्या उसका अपने माँ बाप की विरासत में हिस्सा होगा? बिल्कुल हिस्सा होगा, लेकिन रिश्तेदारों को मिलके उसका कफील तय कर देना चाहिए। देखो कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने यतीमों के माल के बारे में बात कही कि जब बच्चे यतीम हो जाएं तो उनकी किफ़ालत तुम लोग करो, और बुरी नीयत से उनके माल के करीब भी न जाना, बल्कि तुम अगर नादार हो, गरीब हो, तो उसमें से तुम अपना मेहनत का सर्विस चार्ज ले सकते हो। कुरान की आयत का मफ़हूम है। तो यहाँ वो आयत अप्लाई होगी कि जो अगर कोई अब नॉर्मल बच्चा है तो उसका कफील तय करे, जो उसमें उसके ऊपर खर्चा करे और उसके माल की हिफाजत भी करे। उसमें अगर वो गरीब आदमी है तो वो उसमें से अपना हिस्सा ले सकता है। मैं जिनका अपने उस्ताद का जिक्र कर रहा हूँ, इनके छोटे भाई थे, इनसे छोटे रिजवान, उनको कत्ल कर दिया गया सन 91 की बात। तो उस टाइम इनका एक और चौथे नंबर का भाई था जो अभी भी माशाल्लाह जेलम में रहता है, शान नाम है उसका। तो जब बच्चे वो यतीम हो गए, बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, तो इरफान साहब जो मेरे उस्ताद हैं उन्होंने उसे कफील सेट कर दिया उन बच्चों का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने उस बिजनेस को उनके संभाला, और बड़े होने पे जूँ का तुम उसके बड़े लड़के को रिजवान साहब ने संभाल दिया। और ये सुना है मैंने इरफान साहब के मुँह से कि मुझे उनका छोटा भाई है, शान चौथे नंबर का सबसे छोटा, उसने एक पैसा नहीं दिया उस किफालत का, अपना हिस्सा नहीं लगाया उसने। आज वो इन चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा हुई है उस सेक्रीफाइस की वजह से। जेलम के बड़े लोगों में उसका नाम है, मतलब बहुत बड़े लोग, इतना बिजनेस है और इतना ही बांट रहे हैं। हाँ जी। क्या घर में कुरान की आयत बरकत के लिए लगाना ठीक है? इनका सवाल यह है क्या घर में कुरान की आयतें बरकत के लगाना ठीक है? हाँ, कोई मना ही नहीं है तो इसलिए मैं मना तो नहीं कर सकता, मगर ऐसा ना हो
کہ آپ نے برکت کے لیے آیت لگائی اور اگلے دن آپ کا کچھ کام بن گیا اور آپ کا جو توکل جو ہے وہ اللہ کی وجہ اس تعویذ پہ ان آیتوں میں. تعویذوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جو ہے نام ہی تو ہوتے ہیں, قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, لیکن نبی نے فرمایا جن نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا. لیکن ان آیتوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے, تو میں منع نہیں کر سکتا. برکت کے لیے لگائیں, لیکن جن کا ایمان قوی ہو, انہیں پتہ ہو کہ ان آیتوں کو لگانے سے نہیں برکت آئے گی بلکہ اللہ کے دینے سے برکت آئے گی. بچے کو دودھ پلانے کی صحیح عمر کیا ہے؟ وہ سال سے اوپر نیچے پڑھے. ان کا سوال یہ ہے بچے کو دودھ پلانے کی صحیح عمر کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے 2 سال. 2 سال کے بعد کسی بھی قیمت پہ بچے کا دودھ چھڑانا ہی چھڑانا ہے. اور اگر عورت حمل سے ہو جائے تب بھی اسے چھڑا دینا چاہیے, کیونکہ میڈیکلی بھی وہ ٹھیک نہیں رہتا دودھ اس بچے کے لیے جو دودھ پی رہا ہے, اور نہ اس بچے کے لیے جو پیٹ میں. تو اگر حمل ہو جائے تو جب بھی دودھ چھڑا دے, اور اگر 2 سال گزار جائے تب بھی دودھ چھڑا دے. اچھا, امام ابو حنیفہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہ بچے کے دودھ پلانے کی عمر وہ کھانے کی عمر 30 مہینے ہے. اس میں حکمت ہے, 30 مہینے میں حکمت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ 7واں پیدا ہو جائے 7 مہینے میں. تو اسلامی حساب سے اگر 7 مہینے ہو اور 2 سال ہو تو 2 سال کے 24 اور 7 کا ہو. اگر آپ اسلامی حساب سے دیکھو گے, اس کیلنڈر کو چھوڑ دو عیسوی کو, اگر ہجری کیلنڈر آپ دیکھو گے تو یہ 31 مہینے 30 مہینوں کے برابر ہوں گے. تو اس حساب سے قرآن نے وضاحت کے ساتھ کھول دیا کہ 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانے کی عمر ہے, اور 6 سے لے کے 9 مہینے سے پلا دیں. استخارے کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا سوال یہ استخارے کی کیا حیثیت ہے؟ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورے کو. کتنی حیثیت ہوتی ہے اندازہ کر لو. ہم اپنے کسی رشتے دار سے مشورہ کرنے جائیں, اس سے ٹائم لے کے, وہ اپنی ویلیو بھی سمجھتا ہے. جب آپ اللہ سے استخارہ کریں گے, اللہ سے مشورہ کریں گے, وہ اپنی ویلیو نہیں سمجھے گا کہ میرا بندہ یہ گرا رہا, میرے سے مشورہ لینا چاہ رہا, تو وہ بہترین مشورہ دیتا ہے. استخارے کے بارے میں صحابہ اکرام کا روایتوں میں قول لکھا ہوا ہے کہ حضور ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے ہیں جیسے قرآن. سوال ہے, کیا شادی میں لڑکے کو بہن, ماں, چاچی, تائی وغیرہ اپٹن لگا سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی میں لڑکوں کو جو اپٹن لگایا جاتا ہے اس میں ماں, بہن, چاچا, تائی وغیرہ, چاچی وغیرہ اپٹن لگا سکتی ہیں. بھائی دیکھو, ماں اور بہن تو محرم ہے, وہ تو لگا سکتی ہیں, خالہ بھی, پھوپھی بھی. لیکن چاچی اور تائی جو ہے ان سے پردہ ہے, کہ نامحرم ہے. ان کا چھونا اور چھوانا دونوں حرام ہے, تو اس لیے اس میں احتیاط کریں. ویسے تو مردوں کو شنگار کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر چلو یہ ہے کہ خاندانوں میں بہت سے روایت ہوتی ہے, رواج ہوتے ہیں, تو اس لیے اگر بڑے بھائی سے جھگڑے میں کوئی کہہ دے کہ میں اگر کوئی شادی میں شریک ہو جاؤں تو کفر کروں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بھائی سے جھگڑا ہو اور وہ یہ کہہ دے چھوٹا بھائی کہ میں تیری شادی میں شریک نہیں ہوا, شریک ہوا تو کفر کروں, تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ناجائز بات ہے اور حرام بات. اسے جو ہے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے, اور اس قسم کا کفارہ دے. 10 لوگوں کو ایک دن کا کھانا کھلائے اور اپنے بھائی کی شادی میں شریک ہو, اور نہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے. ہاں جی, جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی امام کو فالو کریں. جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں, اگر کہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو لوگ منع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک ہی امام کو فالو کرو, ایک ہی فقہ کو فالو کرو. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ہی امام کو فالو کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بھائی حضرت عائشہ ہماری ماں, وہی کہتی تھی کہ نبی کے سامنے جب مشکل اور آسان کوئی چیز آتی تھی تو آسان کو چن لیتے تھے. تو اب جس فقے میں سے آپ کو کون سی آسان چیز ملے چن لو. 3 طلاق کا مسئلہ ہے, اہل حدیث سے لے لو, اور جہاں نمازوں سے متعلق آسان چیزیں ہوں ابو حنیفہ سے لے لو. جہاں کوئی اور چیز اس طرح کی ہے جو امام حنبل کے یہاں آسان ہوں سے لے لو. دین جو ہے وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری سہولت کے لیے فقہ مرتب کیا ان لوگوں نے, اور ان اماموں کا قول یہ ہے, ان میں سے اکثر کا, کہ ہمارا کوئی فتویٰ اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے دیوار میں لے کے مار دو. اور حاضر دور میں مجھے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اہل حدیث لوگ رکھتے ہیں. یہ میں نے شاید پچھلے اس میں بتایا تھا. تو اس لیے جہاں کہیں آپ اٹھو تو ان لوگوں سے رجوع کرو. اس کے بعد امام حنبل کے جو فالوورز ہیں وہ اور اہل حدیث لگ بھگ ایک جیسے
मामले हैं। तो उस पर ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि अभी आपको इतना इल्म नहीं है, कि आपके अंदर इतना ज़ौक़ नहीं है कि आप उसको फॉलो करें। और हमारे जो उलमा कराम है वो ज़्यादा इसमें मेहनत करते हैं, दीन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, लगा दी। बात तो उनकी ठीक है, हमें खुद इल्म सीखना चाहिए, वरना फिर अगर आप अंधे हो इल्म की तरफ से तो किसी आंखों वाले के कंधे पर हाथ रखो और सड़क पार करो। तो ये माना फिर तो हमें उन्हीं उलमा कराम को फॉलो करना चाहिए। ना ना ना, उन्हें उलमा को इकराम को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इल्म सीखना चाहिए, अपनी नज़रों से खुद पढ़ना चाहिए। जब आप अपनी जॉब के लिए 12-12, 14-14 साल लगाते हो चंद टकों के लिए, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये की जॉब के लिए, तो अल्लाह के दीन के लिए आप एक साल से ज़्यादा नहीं लगता। देखो मैं सन 97 में आपसे भी गया गुजरा था, ऐसी महफिलों में बैठने को पूरा समझता था जैसे हम बैठे, और ना कुरान आता था, ना उर्दू आती थी, ना हदीसें आती थी, कुछ नहीं था। और जब मुझे लगी तो एक साल के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद तो इजाफा होता रहा, लेकिन अल्लाह ने इतना दे दिया मुझे कि मैं खुद हदीसें भी छांट लूँ, कुरान भी पढ़ लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसी की तौफीक से हुआ। मतलब इसमें मैं आपको तरगीब दिलाने के लिए बात बता रहा कि जो अल्लाह मुझे दे सकता है वो आपको भी दे सकता है, मेहनत की ज़रूरत है।